غیر قانونی افغان تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے پناہ گزینوں اور تاجروں کی بے دخلی سے جہاں کانکنی اور ہاؤسنگ سمیت مختلف شعبے متاثر ہوئے ہیں، وہیں دوسری جانب افغان تاجروں کی جانب سے اپنے کاروبار اور گودام بند کرنے کے بعد خیبر پختونخوا میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق افغان تاجروں کی ملک بدری کے بعد سے کارخانوں، مارکیٹ اور دیگر بازاروں میں متعدد دکانیں اور گودام خالی پڑے ہیں، جبکہ بدامنی کے باعث پاکستانی تاجر نیا کاروبار کرنے سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے دہاڑی دار مزدوروں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو رہی ہے، جبکہ ان میں آدھے سے زیادہ محنت کش آدھی اجرت کے عوض کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کارخانوں، مارکیٹ میں بڑے افغان تاجروں نے پیسہ لگا رکھا تھا، جو سولر پینل سے لے کر قالین، کارپیٹ، ملبوسات، جوتوں اور دیگر کاروبار کر رہے تھے، جبکہ ہول سیل کا کاروبار بھی افغان تاجروں کے پاس تھا۔ تاہم اب افغان تاجروں کے جانے کے بعد ہول سیل کی آدھی سے زیادہ دکانیں بند ہو چکی ہیں، جس سے دہاڑی دار طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ مقامی مزدوروں کے مطابق جس دن سے افغان تاجروں نے وطن واپسی شروع کی ہے، ان کی دہاڑی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے دکان یا گودام سے سامان اٹھا کر گاڑی تک لے جانے کے 200 سے 300 روپے تک بھی مل جایا کرتے تھے، لیکن اب 100 روپے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ ہر دکاندار اپنے مزدور رکھے ہوئے ہے، لیکن جو مزدور افغان تاجروں کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ پشاور میں مارکیٹ تورخم بارڈر کے قریب ہے اور یہاں پر افغان تاجروں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے گوداموں سمیت دکانیں کرائے پہ لے رکھی تھی اور کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان تاجروں کے جانے کے بعد اب کارخانوں، مارکیٹ کے بہت سے حصوں میں دکانیں اور گودام کرائے کے لیے دستیاب ہیں، لیکن پاکستانی تاجر امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے یہاں پر کاروبار کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پشاور میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس سے خاص طبقہ شدید پریشان ہے۔ بہت سے تاجروں نے پنجاب کاروبار منتقل کرنے کے بارے میں غور بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب غیر قانونی افغانوں کی ملک بدری کے بعد پاکستان میں کئی شعبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کے 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 60% افغان پناہ گزین غیر ہنرمند مزدور ہیں، جبکہ 20% چھوٹے یا بڑے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ افغان پناہ گزینوں میں 5% ہنرمند ورکرز ہیں، جو دستکاری، درزی، رنگ سازی، میکینک یا کسی دوسرے ہنر سے وابستہ ہیں، جبکہ 15% ایسے ہیں جو ہنرمند اور غیر ہنرمند دونوں شعبوں میں منسلک ہیں۔ ILO کے مطابق پاکستان میں 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک بالغ افغان باشندوں میں 40 سے 50% پھل اور سبزیاں اگانے، سپلائی کرنے یا بیچنے سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بعض زمینیں اجارے پر لے کر ان پر پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں اور اسی سے منافع کماتے ہیں۔ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے پشاور میں پھل فروش مومن خان نے بتایا کہ ان کے بہت سے جاننے والے افغان باشندے ہتھ ریڑیاں کھڑی کر کے کام کے لیے نہیں آ رہے۔ اس کا اثر مارکیٹ پر پڑا ہے، کیونکہ اس سے سیل میں کمی آئی ہے اور پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ILO کے مطابق پاکستان میں اندازاً 27,000 شہد کی مکھیاں پالنے والوں میں سے تقریباً 18,000 افغان پناہ گزین ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں اس صنعت سے وابستہ ہیں۔ یہ افغان پناہ گزین مکھیاں پالنے یا شہد بیچنے سے وابستہ ہیں، اور پشاور میں ترناب کے مقام پر شہد کی ایک بڑی منڈی ہے، جس سے بیرونی دنیا میں بھی شہد برآمد کیا جاتا ہے، جہاں زیادہ تر دکاندار افغان پناہ گزین ہیں۔ شہد کا کاروبار 1980 میں افغان پناہ گزینوں کی جانب سے اس وقت شروع ہوا جب UNHCR کی جانب سے انہیں شہد کی مکھیاں کاروبار کے لیے دی گئی۔ ہنی ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیر زمان نے بتایا کہ اس مارکیٹ میں 60% سے زائد تاجر افغان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انخلا کے بعد مارکیٹ میں بہت سے افغان پناہ گزینوں نے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ شیر زمان نے بتایا کہ دکانوں کی بندش سے خرید و فروخت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے، جس کا اثر شہد کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے، اور اب فی من قیمت 32,000 روپے سے کم ہو کر 17,000 روپے فی من ہو گئی ہے۔ شیر زمان کے مطابق اگر یہ افغان تاجر چلے جاتے ہیں
तो इस खला को पूरा करने के लिए हुकूमत को इक़दामात करना होंगे ताकि शहद के शोबे को बचाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।